بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ وائس کے ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ وائس چینل اور میں ہوں اسامہ نوید۔ ابو جہل نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھانے سے منع کیا تھا، اور وہ علانیہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا معاذ اللہ، تو اپنے پاؤں سے ان کی گردن کچل دوں گا اور ان کا چہرہ خاک میں ملا دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اس فاسد ارادے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھاتے دیکھ کر آپ کے قریب آیا، مگر اچانک الٹے پاؤں بھاگا، ہاتھ آگے بڑھے ہوئے جیسے کوئی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا اور بدن کی بوٹی بوٹی کانپنے لگی۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور کچھ دہشت ناک پرند بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس سے میں اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ آگے نہیں بڑھ سکا اور ہانپتے کانپتے کسی طرح جان بچا کر بھاگا۔ نماز کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو جدا کر دیتے۔ اس کے بعد ابو جہل اپنی خباثت سے باز نہیں آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھانے سے منع کرنے لگا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سختی سے جھڑک دیا تو ابو جہل نے غصے میں بھر کر کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں مکہ میں مجھ سے زیادہ جتھے والا اور مجھ سے بڑی مجلس والا کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، میں آپ کے مقابلے میں سواروں اور پیدلوں سے اس میدان کو بھر دوں گا۔ اس کی اس دھمکی کے جواب میں سورۃ الاقراء کی یہ آیت نازل ہوئی۔ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر ابو جہل باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر جہنم میں کھینچیں گے۔ جھوٹی خطا کار پیشانی کو اب پکارے وہ اپنی مجلس کو، ابھی ہم اپنے سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس والوں کو بلاتا تو فرشتے اس کو بلا اعلان گرفتار کر لیتے اور وہ اپنی زبانیہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا تھا۔ ابو جہل جب تک زندہ رہا ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور ایذا رسانی پر کمر بستہ رہا اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتا رہا۔ آخر قہر خداوند میں گرفتار ہوا کہ جنگ بدر کے دوران 2 لڑکوں کے ہاتھوں سے ذلت کے ساتھ قتل ہوا اور اس کی لاش بے گرو کفن بدر کے گڑھے میں پھینک دی گئی۔ اسی طرح تمام دشمنان رسول طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو کر ہلاک و برباد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔